بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنا دیا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ اور ذہانت کے ذریعے عجیب عجیب فیصلے فرمائے۔ وہ اتنے معاملہ فہم اور ذہین تھے کہ مجرم کو اس کی بات سے ہی پکڑ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ دو لوگ ایک مقدمہ لے کر ان کے پاس عدالت میں آئے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو اپنا مال بطور امانت دیا تھا، لیکن جب میں نے مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھی سے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں بے گناہ ہوں، یہ سراسر مجھ پر جھوٹا الزام ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ نے بھانپ لیا کہ یہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے ساتھی کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے مدعی سے پوچھا کہ تو نے اسے کس جگہ اپنا مال بطور امانت دیا تھا؟ اس نے کہا یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک محلہ ہے، وہاں میں نے دیا تھا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہاں کوئی ایسی نشانی ہے جہاں تم نے اس کو یہ امانت دی تھی؟ اس نے کہا وہاں ایک بڑا درخت ہے، ہم نے اس کے سائے میں بیٹھ کے پہلے کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کیا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تمہیں وہاں یاد آ جائے کہ تم نے اپنا مال کہاں رکھا تھا، کس کو دیا تھا، اور اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھے میرے پاس آ جانا اور مجھے آ کر بتا دینا کہ تمہیں کیا یاد آیا۔ وہ شخص اس جگہ کی طرف روانہ ہو گیا تو قاضی ایاس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنے ساتھی کے واپس آنے تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی ایاس دیگر مقدمات نمٹانے میں مصروف ہو گئے، لیکن قاضی صاحب دوسرے لوگوں کے معاملات سنتے ہوئے چپکے چپکے اس شخص کی طرف بھی دیکھتے رہتے تھے اور اس طرح وہ اس کے چہرے کے تاثرات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بالکل آرام و سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے پر کوئی خوف و ہراس نہیں، تو قاضی صاحب سماعت کے دوران یکدم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا تمہارا کیا خیال ہے وہ شخص اس جگہ پہنچ گیا ہوگا جہاں سے اس نے مال تمہارے سپرد کیا تھا؟ اس نے بے خیالی میں جواب دیا نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی صاحب نے غضبناک ہو کر کہا اے خدا کے دشمن، تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور اس جگہ کے اعتراف کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا۔ باخدا تو خائن، جھوٹا اور بددیانت ہے۔ وہ اچانک یہ حملہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔